بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لٹا ہوا اور اصیل قافلہ کس انداز میں دمشق میں داخل ہوا، کچھ چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ جس دروازے سے انہیں داخل کیا گیا دمشق میں، چونکہ دمشق کئی ایک دروازے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا نام توما تھا۔ جب داخل ہوئے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس نے ایک سے زیادہ بار قرآن کی تلاوت کی۔ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں یہ نقل کیا ہے کہ سلمہ بن کوہیل کہتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو دیکھا تو یہ تلاوت فرما رہا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی کتاب میں ایک دوسری دفعہ بھی تلاوت کا ذکر موجود ہے۔ منہال بن عمرو کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو لایا گیا تو میں دمشق میں تھا اس وقت، میرے سامنے جب امام حسین علیہ السلام کا سر تھا تو ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تو گمان کرتا ہے کہ اصحاب کہف والرقیم، یعنی وہی اصحاب کہف، کہ وہ ہماری آیات اور نشانیوں میں سے عجب ترین نشانی ہے۔ تو کہتا ہے کہ انتہائی فصیح زبان میں امام حسین علیہ السلام کے سر نے گفتگو کی اور کہا، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف سے بھی زیادہ قابل تعجب ان لوگوں کا مجھے قتل کرنا اور میرے سر کو اس طرح سے اٹھانا اور بلند کرنا ہے۔ اسی طرح ابن شاہرشوب نے بھی نقل کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر سے یہ آواز سنی گئی کہ وہ پڑھ رہے تھے لا قوت الا باللہ۔ کہاں پر اس قافلے کو روکا گیا؟ شام میں داخل ہونے کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسجد شام کی سیڑھیوں کے پاس یہ قافلہ پہنچا، یہ مسجد ظاہراً ابھی تک موجود ہے، بہت بڑی مسجد تھی، معروف مسجد تھی، ان سیڑھیوں کے پاس ان کو روکا گیا تاکہ سب لوگ اچھی طرح ان کا نظارہ کر سکیں، دیکھ سکیں۔ مطہر ابن طاہر مقدسی نے لکھا ہے یہ اپنی کتاب البدء والتاریخ میں، ابن عبری نے بھی اپنی کتاب تاریخ مختصر دول میں لکھا ہے کہ جب ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اور ان کی اولاد کو یزید کی طرف بھیجا اور ان کی خواتین اور بچوں کو، فَأُقِمْنَا بِدَرَجَةِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تُوقَفُ الْأُسَارَى يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ، جہاں عام طور پر قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ لوگ دیکھ سکیں، وہاں پر اولاد رسول کو کھڑا کیا گیا۔ یہاں پر ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا، ابن عاصم کوفی نے لکھا ہے اور انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا کہ باب توما سے جب اس قافلے کو داخل کیا گیا اور مسجد کے سیڑھیوں کے پاس روکا گیا تو ایک بزرگ بوڑھا آدمی آیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ الحمدللہ الذی قاتلکم واہلککم، حمد اور تعریف ہے اس اللہ کی جس نے تمہیں ہلاک کیا اور قتل کیا، وَأَرَاحَ الرِّجَالَ مِن سَطْوَتِكُمْ وَأَمْكَنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمْ، کہ اس اللہ کی حمد ہے جس نے لوگوں کو سکون دیا ہے تمہارے غلبے سے بچا کر کے، اور امیر المومنین یعنی یزید اس کو تم پر قادر کیا ہے۔
جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اس بوڑھے سے اس طرح کی کلام سنی تو کہا یا شیخ حل قرأت القرآن، قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ فقال نعم قرأتہ، قرآن پڑھتا ہوں۔ قال فعرفت هذه الآیہ، اس آیت کا معنی جانتا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو شیخ نے کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ جب کہا نا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے، تو اس وقت حسین کے مظلوم اور قیدی بیٹے نے کہا فنحن القربى یا شیخ، جس قربہ کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم وہ قربہ ہیں۔ پھر کہا فہل قرأت فی بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں تو نے یہ آیت پڑھی ہے وآت ذی القربى حقہ، کہ جب نبی کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فدق دینے کا یہ حکم تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے کہا نحن القربى یا شیخ، ہم وہ قربہ ہیں جن کو حق دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا حل قرأت هذه الآیہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ لوگوں جان لو جو بھی تم فائدہ اٹھاؤ، تمہاری بچت ہو، اس کا خمس اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے۔ تو فنحن القربى یا شیخ، ہم وہ رشتہ دار ہیں جن کو خمس دینے کا حکم ہے۔ حل قرأت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہتا ہے ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ فقال نحن اہل البیت الذین خصصنا بآیت الطہارہ، شیخ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جو اس آیت میں طہارت کے ساتھ خاص کیے گئے ہیں۔ جب یہ سنتا گیا نا امام علیہ السلام کی یہ باتیں، تو اب اس کی حالت تھوڑی سی تبدیل ہوئی۔ فباقی الشیخ ساعۃ ساکتا نادما علی ما تکلم، اپنے کیے پر پشیمان ہو کر خاموش ایک گھڑی کھڑا رہا، پھر اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا، کہا اللہم انی تائب الیک مما تکلمتہ، خدایا میں نے جو کچھ اب تک کہا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ومن بغض ہؤلاء القوم، میں اس قوم کے بغض سے بری ہوں۔ اللہم انی ابرأ الیک من عدو محمد وآل محمد من الجن والانس، خدایا میں آل محمد کے دشمنوں سے براءت کرتا ہوں، چاہے وہ لوگوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں۔ تو یہ روایت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ روایت ہمیں چند چیزیں بتا رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ظاہراً امام زین العابدین علیہ السلام پہلی بار انہوں نے کلام کی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کوفہ سے لے کر شام تک امام زین العابدین علیہ السلام نے کوئی کلام نہیں کی ہے راستے میں۔ دوسرا نقطہ اس روایت سے یہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام صرف وہاں کلام کرتے تھے جہاں فرصت پاتے تھے، جہاں زرخیز زمین پاتے تھے، جہاں تاثیر کا امکان ہوتا تھا۔ اگرچہ یہ بوڑھا آدمی بنی امیہ کے ماحول میں، دیے گئے ماحول میں پلا ہے، جو نہیں جانتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جو یزید کو امیر المومنین سمجھتا تھا، لیکن اس کی فطرت سلیم تھی۔ امام علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ سادہ آدمی ہے، صاف دل بندہ ہے، صرف جہالت میں ہے، تو امام علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی، وہاں بیج بویا تو اس نے اپنا پھل دیا۔ تیسرا نقطہ اس روایت سے ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا کس حد تک کام کر چکا تھا کہ عام ایک نوجوان نہیں بلکہ ایک آدمی جو بوڑھا ہونے والا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، وہ بھی حقائق نہیں جانتا ہے، وہ اس کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ قیدی کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں،
کتنا ان کو جاہر رکھا گیا، نہیں جانتے کہ اس کائنات کے وارث لوگ ہیں جو ہمارے قیدی بن کر آ رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اعاذ باللہ شریر قسم کے لوگ تھے، باغی قسم کے لوگ تھے، لوگوں پر زیادتی کرنے والے تھے، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی حمد ہے کہ جس نے لوگوں کو تمہارے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ نہیں تھا اس کو علم کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو امن دینا چاہتے ہیں، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکلے ہیں، جو امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پروپیگنڈے کی کیا صورتحال تھی۔ بنی امیہ نے لوگوں سے کس حد تک حقائق مخفی رکھے ہوئے تھے، لیکن جو ہی اس آدمی کو اندازہ ہوا، حقائق اس کے سامنے آئے، امام علیہ السلام نے آیات کی تلاوت کی اور اس کو حقیقت معلوم ہوئی تو توبہ طائب ہوا۔ اگر اکثر لوگوں کو اسی طرح کی حقیقت معلوم ہوتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، لیکن اللہ برا کرے غلط قسم کے پروپیگنڈے کا کہ جو حقائق کو مختلف شکل میں، حق کو باطل میں، باطل کی شکل میں، باطل کو حق کی شکل میں دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کس تاریخ کو پہنچا۔ اس میں چند ایک احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا سر اقدس قافلے کے ساتھ ہی تھا، علیحدہ نہیں تھا۔ جس دن قافلہ پہنچا اسی دن امام حسین علیہ السلام کا سر بھی ساتھ تھا، یعنی کوفہ سے شام تک ایک ساتھ رہے۔ جیسا کہ ابن حبان نے بھی اسی قول کو درج کیا ہے اپنی کتاب السقات میں، کہتا ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو قیدیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ سید ابن طاؤس نے بھی اسی طرح سے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو قیدیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ ابن اسیر نے بھی اسی قول کو نقل کیا ہے۔ لیکن اس کے مقابل دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کا سر اہل بیت کے پہنچنے سے پہلے شام میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ابن عاصم کوفی نے اور خوارزمی نے اسی قول کو لکھا ہے۔ کہتا ہے کہ ابن زیاد نے زہر ابن قیس کو، جوفی کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے حوالے کیا اور دوسرے سروں کو بھی ساتھ دیا اور کہا کہ یہ لے کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بچے تھے اور خواتین تھیں ان کو بھی ساتھ بھیجا گیا۔ اگر اس قول کو مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ سارے مبارک شام میں پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن جب قافلہ شام کے پاس پہنچا تو پھر دوبارہ سر کو شام سے باہر لایا گیا تاکہ سارے اقدس کو قافلے کے ساتھ شام کے اندر داخل کیا جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگرچہ سر مبارک جو ہے وہ پہلے وہاں سے روانہ کیا گیا، لیکن قافلہ جو ہے پیچھے ملحق ہو گیا، پہنچ گیا، یعنی دمشق میں داخل ہونے سے پہلے قافلہ جو ہے جہاں سر موجود تھے وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس قول کو شیخ مفید اور طبرسی نے اختیار کیا ہے۔ ارشاد میں شیخ مفید یوں رقم تراز ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو بھیجنے کے بعد خواتین اور بچوں کو تیار کیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو طوق میں جکڑا اور ان کو محفظ بن ثعلبہ عائزی اور شمر ابن ذلجوشن کے ساتھ روانہ کیا
حتی لاحقوا بالقوم الذین معهم رأس، یہاں تک کہ یہ پہنچ گئے ان لوگوں کے پاس کے جن کے پاس سر مبارک تھے۔ تو لہٰذا ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ سروں کو پہلے روانہ کیا گیا، لیکن راستے ہی میں پیچھے جو ہے قافلہ وہ پہنچ گیا اور اکٹھے جو ہے وہ شام کے دربار میں داخل ہوئے، اور یہ یکم سفر تھی، جس طرح کہ یہ تاریخ کفعمی نے اپنی کتاب مصباح الکفعمی میں لکھا ہے کہ وفی اولہ ای اول سفر داخل راس الحسین الی دمشق، اور بنی امیہ جو ہے اس دن کو اپنی عید قرار دیتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔